انٹرنیشنلی موہنجو-دڑو کو جو اس وقت سگنیفیکنس حاصل ہے، خاص طور سے جو آرکیولوجیکل سائٹس کے حوالے سے، وہ میرے خیال سے نمبر 1 پہ ہے دنیا میں، کیونکہ یہ سب سے اولڈسٹ سویلائزیشن اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ آپ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ سے بھی 2500 سال قبل مسیح کی یہ بات ہے. تو اور دوسری چیز یہ کہ جو اس کی جو ایڈوانسمنٹ تھی، یعنی کہ جو ان کا اربن سیٹلمنٹ تھا، وہ ہمیں دنیا میں جہاں جہاں ریمینس پائے گئے ہیں کسی سویلائزیشن کے، اس میں میرے خیال سے جو انڈس کے پاس جو ایسٹ تھا وہ شاید ہی کسی سویلائزیشن کے پاس. کہ اس خطے کے اندر دنیا کی وہ سویلائزیشن تھی جو اس وقت دنیا کی مطلب ایک ماڈرن ترین ریاست انہوں نے قائم کی ہوئی تھی، اور جو آرکیٹیکچر، جو انفراسٹرکچر اور جس طریقے سے وہ کام کرتے تھے وہ دنیا میں موسٹ ایڈوانس تھا. اس وقت جو اس کے قریب تھوڑی بہت ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ تھی، وہ تھی میسوپوٹیمیا میں، جو کہ عراق کے علاقے کا کہلاتا ہے، جو کہ ریور ٹیگرس اور ریور یوفریٹس کے ساتھ کی سویلائزیشنز ہیں. اور یہاں پہ یہ موہنجو-دڑو آج سے سمجھ لیں کہ 4.5 سے 5,000 سال پہلے اس وقت کا دنیا کا، جیسے آپ آج کے وقت دنیا میں ٹاپ کنٹری آپ جاپان سمجھتے ہیں یا امریکہ سمجھتے ہیں ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس، تو اس وقت موہنجو-دڑو واز لائک جاپان اینڈ امریکہ آف دیٹ ٹائم. انہوں نے جو سب سے بڑے کام کیے انفراسٹرکچر میں، آپ کو جو پوری دنیا میں اس وقت نہیں ملتا بلکہ اس کے بہت عرصے کے بعد تک، کئی ہزار سال تک دنیا کے علاقوں میں نہیں ملتا، وہ یہ کہ گرڈ پیٹرن سٹیز پراپر ایک طریقے سے، جیسے چیکرڈ، جیسے ڈراف، اور جو ہم شطرنج کھیلتے ہیں، شطرنج کے جو بورڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گرڈ پیٹرن. گرڈ پیٹرن کے اوپر 90 ڈگری کے اینگل پہ کٹی ہوئی اسٹریٹس جو کہ بالکل ایک دوسرے میں جگہ دے رہی ہوں کہ ایک یہاں سے نکل کے دوسری وہاں پہ، یہ دنیا میں کہیں اور نہیں تھے، موہنجو-دڑو میں تھے. موہنجو-دڑو نے دوسرا کام جو اس میں سب سے بڑا زبردست ہے کہ وہ ساری اسٹریٹس ملتی تھی ایک بڑی اسٹریٹ کے اندر. آج بھی اگر آپ لے آؤٹ دیکھیں، گوگل امیج پہ دیکھیں، تو ساری اسٹریٹس جا کے ملتی ہیں ایک ہائی اسٹریٹ کے اوپر. ہائی اسٹریٹ کافی چوڑی ہے، تقریباً 40-50 فٹ، اور اس کے اس طرف اور اس طرف گھر ہیں، اور وہ گھروں کی گلیاں آ کے اس میں مل رہی ہیں. تو یہ ٹریفک کا جو ایک فلو ہے، اس زمانے میں ظاہر ہے ٹریفک کیا ہوتا تھا، لوگ گدھا گاڑی اور بیل گاڑی، زیادہ تر بیل گاڑی وغیرہ، یہ ان کا ٹریفک تھا، اور پیدل کا. تو وہ ٹریفک کا فلو انہوں نے ایسے بنایا ہوا تھا کہ سٹی چوک نہیں ہو سکتا کبھی، اور وہ بہت ہی ایڈوانس پیٹرن ہے اس حوالے سے، اس دور کے، اور دنیا میں ہمیں نہیں ملتا. وادی سندھ کی تہذیب کی بے نقابی 20ویں صدی کا عظیم ترین واقعہ تھا. یہ موہنجو-دڑو ہی تھا جس نے انڈس تہذیب کی وسعت اور معنویت کو دنیا کے سامنے عیاں کیا. 1922 میں کھدائی سے ظاہر ہونے والے آثار کے ہر پتھر میں ایک جہاں آباد تھا. یہ 1921 کا واقعہ ہے جب آرکیولوجسٹ رائے بہادر دیا رام کو ہڑپا کے مقام پر ایک قدیم مگر ترقی یافتہ تہذیب کے آثار ملے. ایک برس بعد بدھسٹ اسٹوپا کو تلاش کرتے راکھال داس بینرجی کو سندھ میں کھدائی کے دوران کچھ ایسا دکھائی دیا جس نے برطانوی حکومت کو چونکا دیا، اور تب ایک بڑی مہم کا آغاز ہوا. کھدائی شروع ہوئی، اور جوں جوں ماہرین آگے بڑھتے گئے، حیرت کے در واہ ہوتے چلے گئے. ان کے سامنے دریائے سندھ کی قدیم گزرگاہ میں موجود ایک جزیرہ تھا جس کا پرشکوہ ڈھانچہ اپنی عظمت کی داستان سناتا تھا. اگر آپ اس کے آرکیٹیکچر کو دیکھیں اور آپ اگر اس کی اربن پلاننگ کو دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ جیسے کنگ کا جو رول ہوتا ہے نا، کنگ کا رول اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا جتنا کہ سیوک ایمینٹیز کا رول امپورٹنٹ تھا. یعنی کہ وہ بڑی ایک سیوک سوسائٹی کے طور پہ سامنے آیا. وہاں پہ ہمیں پیلیسز کے ریمینس نہیں ملے، وہاں پہ ہمیں کوئی موناسٹریز کی بڑی موناسٹریز کے ریمینس نہیں ملے، اور جو اربن سیٹلمنٹ ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ کلاس کانشیس لوگ بھی نہیں تھے. عمومی طور پہ جو گھروں کی جو بنیادیں نظر آئی ہیں، جو ان کے ریمینس نظر آئے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو سوسائٹی تھی وہ کلاس کانشیس سوسائٹی نہیں تھی. جیسے ہمیں اور جگہ ریمینس میں بادشاہوں کے محل ملتے ہیں، اس میں اپر کلاس کی الگ وہ ملتے ہیں، لوور کلاسز کے الگ ملتے ہیں، لیکن یہ ہڑپن تہذیب کا جو سدرن ایج ہے اس میں موہنجو-دڑو جو ہے وہ ایک بڑی ریمارکیبل اس کے پاس سگنیفیکنس ہے، ہسٹوریکل سگنیفیکنس. کسی زمانے میں یہ شہر سندھ کی تہذیب کے سر کا تاج تھا.
مہرگڑھ سے شروع ہونے والی تہذیب کا عروج، گلیاں، مکانات، اناج گھر سب اپنی مثال آپ تھے، مگر سب سے منفرد تھا اس کا حمام، ایک بڑی سی عمارت کے وسط میں موجود 8 فٹ گہرا تالاب، جہاں اینٹوں سے بنے زینے اور ان پر لگے تختے معماروں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ اگر آپ اس عظیم حمام پر نظر ڈالیں تو موجودہ دور کے انفراسٹرکچر کا گمان ہوتا ہے۔ غلام گردشوں سے گھرا ہوا، 3 اطراف چھوٹے چھوٹے کمرے، ایک سمت برآمدہ، دوسری سمت کنواں، شمال میں نظر اٹھائیں تو ترتیب سے غسل خانے بنے ہیں۔ ان غسل خانوں کے اوپر بھی رہائشی کمرے تھے جو شاید لباس تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ جو منجو کے انفراسٹرکچر میں آپ دیکھیں یا ان کے آرکیٹیکچر پیٹرن میں آپ دیکھیں تو وہ آپ کو یونیک ملتی ہے۔ دنیا کا پہلی بلڈنگ ایک ایسی ہے وہاں پہ، ایک ایسی ہیومن کنسٹرکشن ہے کہ جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی، اور وہ تھا ایک بہت بڑا سا گریڈ پاتھ کہتے ہیں ہم اس کو، بہت مشہور جگہ ہے منجو کے اندر۔ وہ تقریباً 30 فٹ بائی 60 فٹ چوڑا اور لمبا ہے، اور تقریباً اس کے اندر اسٹیٹس گر رہی ہے اتنی طرح، تو 5 سے 7-8 فٹ سے گہرا ایک طرف ہے، دوسری طرف سے زیادہ گہرا ہے۔ تو وہ جو ہے اس کے اندر جو کمال کی بات وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جی گڈھا بنا کے وہ بنا دیا، اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اینٹیں لگائی ہیں، ان اینٹوں کے درمیان میں جو انہوں نے گارا بھرا ہے وہ گارا واٹر ریزسٹنٹ مٹیریل کا ہے، کیونکہ آپ زمین میں گڈھا بنا کے پانی تو بھر سکتے ہیں لیکن وہ پانی زمین کے اندر رس جائے گا۔ تو دنیا میں پہلی دفعہ انسان کی تاریخ میں واٹر ریزسٹنٹ یا واٹر ریپیلنٹ مٹیریل منجو میں استعمال ہوا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے آپ کے اس خطے کے لوگوں کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے بیکورڈ لوگ ہیں، ہماری سویلائزیشن، ہماری صفائی، تو آج سے 4,500-5,000 سال پہلے اس خطے کے لوگ دنیا میں وہ کام کر گئے جو پوری دنیا میں ہم نے سکھایا ہے۔ کہ دیکھیے جو برکس ہمیں ملی ہیں وہاں سے وہ واٹر ریزسٹنٹ برکس ہیں، اور ان کے اوپر چارکول کا بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انڈس کے لوگ جو تھے وہ چارکول کا استعمال سمجھ گئے تھے، اور جو سیوریج کا نظام تھا وہ تو اٹ واز اے کمپلیٹ سائنس۔ وہ ایکوا انجینئرنگ کی بہترین مثال ہے کہ جس زمانے میں بات ٹب، تو جب ہم رومن سویلائزیشن میں بات ٹب دیکھتے ہیں وہ بہت بعد میں بنے ہیں۔ انڈس سویلائزیشن میں ایک بگ بات جو نہانے کا ہے اس کا کانسیپٹ بہت پہلے سے ہے، اور انڈر گراؤنڈ چینلز بنے ہوئے ہیں جس کے اندر سے انڈس کا پانی کو لے کے آیا جاتا تھا۔ یہ ہمیں اس دور کی جو پیرل سویلائزیشن میں ہمیں یہ چینل سسٹم، واٹر چینل سسٹم نہیں نظر آتا ہمیں۔ آپ موہنجو کے قدیم کھنڈرات میں داخل ہوں تو ماضی سانس لینے لگتا ہے۔ برتن، مہریں اور صدیوں پرانے مجسمے ایک انکہی کہانی سناتے ہیں، کشتیوں اور بیل گاڑیوں کی کہانی، کاہن اور رقاصہ کی کہانی۔ سندھ کے اس قدیم شہر سے ملنے والے مجسموں کی تیاری کے پیچھے فقط پرستش کا جذبہ نہیں تھا، ان کے پیچھے تو فنکارانہ اظہار کار فرما تھا۔ اس زرعی اور تجارتی شہر کی کہانی میں زرخیزی کی دیوی کو کلیدی حیثیت حاصل تھی۔ بعض مہروں پر مرد دیوتاؤں کی تصویریں بھی ملی ہیں۔ البتہ موہنجو میں عبادات ایک انفرادی معاملہ تھا۔ کھدائی میں نہ تو کوئی دیو کامت مجسمہ ملا ہے، نہ ہی کسی عبادت گاہ کے واضح آثار۔ اس کی مہروں پر بیل کندہ ہیں، کہیں کہیں شیر، ہاتھی اور گینڈے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ کسی مہر پر شکار کرتا انسان بھی نظر آتا ہے۔ بظاہر یہ سب مہریں سرکاری عہدوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ منجو میں یہی زبان لکھی گئی ہے، لیکن وہ نہیں جو ایجپٹ پہ لکھی، لیکن اسی طرح کی، جس کے اندر ہمیں مچھلی کے فیگرز ملتے ہیں، انسان کے فیگرز ملتے ہیں، جانوروں کے ملتے ہیں، جو انہوں نے مہروں پہ ملی ہیں۔ تو مہروں سے پہلی بات تو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی ریٹن اسکرپٹ تھا، اور وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے تھے اس ریٹن اسکرپٹ پہ۔ بولنے کی بات تو تھی ہی، لیکن بولنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی ریٹن اسکرپٹ بھی تھا۔ دوسری بات، اس کے ہمیں بہت ساری باتیں ان کے منجو کے اسکرپٹ سے پتہ چلتی ہیں کہ ان کے یہاں کچھ جانوروں کی بہت زیادہ اہمیت تھی، جیسے کہ ہاتھی اور گھوڑا، اور ایک ٹائیگر بھی ہمیں ملے وہاں پہ ان کی سیلز کے اوپر۔ آبجیکٹیفیکیشن جو ہے نا، یہ دنیا کی ہر سوسائٹی میں رہا ہے۔
یہ جو بڑی طاقتور چیزیں یا کوئی ایسی چیز جو کہ پروڈکٹیوٹی کو کنٹریبیوٹ کرتی ہو تو وہ ایسے سمبل آف بلیسنگ اس کو لیا جاتا تھا اور اس کو جو ہے وہ لگایا جاتا تھا مختلف جگہوں پہ، اور یہ تمام سویلائزیشن میں جہاں جہاں سے ریمینز ملے وہاں پہ یہ چیزیں پائی گئی ہیں وہاں پہ۔ ہر کہانی کا اختتام ہوتا ہے، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ دنیا کی عظیم تہذیبوں کو اپنی برآمدات سے مبہوت کر دینے والے اس شہر کو بھی زوال آ گیا، مگر کہانی کے اس موڑ تک جانے سے پہلے ہمارا سامنا چند پراسرار کرداروں سے ہوتا ہے جو ہمیں حیرت کی نئی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ موہنجو دڑو کی کہانی میں ایک کردار 7 انچ کا وہ مجسمہ ہے جسے پریسٹ کنگ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ داڑھی تراشی ہوئی، دائیں بازو پر تعویذ، کاندھے پر اجرک، یہ بیش قیمت مجسمہ آج بھی نیشنل میوزیم آف پاکستان میں محفوظ ہے۔ کنگ پریسٹ کی جو مورتی ہے وہ ہم دکھا بھی دیں گے، ہمارے پاس اس کا ریپلیکا پڑا ہوا ہے۔ وہ ایک یہاں پہ اس کے ایک لاکٹ بندھا ہوا ہے ماتھے کے اوپر اور ایک ہاتھ پہ ہے، اور اس نے ایک کندھے سے یوں کر کے ایک شال اڑی ہوئی ہے جس کو ہم اجرک کا پیٹرن ہم کہتے ہیں، اور تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اجرک کا کچھ نہ کوئی کسی قسم کی شکل میں اجرک اس زمانے میں موجود تھی۔ دوسرا قسم کی جو مورتی ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ ہمیں سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹی چھوٹی 5-6 انچ 4 انچ 3 انچ کی ہینڈ پچڈ یہ کہتے ہیں کہ جو دریا کے پاس کے لوگ ہوتے ہیں، بچے جو کھیلتے ہیں، وہ دریا کی مٹی کو ایسے گولا بنا کے اس کو جیسے مٹی کے برتن بنتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے ہاتھ سے انہوں نے وہ اپنی گڑیاں بنا لیتے ہیں۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی ہینڈ پچ کر کے مدر گاڈس، ہمیں بہت ساری تصویریں وہ ملی ہیں، مورتیاں ہزاروں کی تعداد، سینکڑوں کی تعداد میں، زیادہ تو نہیں، اور وہ آدھی ہیں، کوئی ٹوٹی ہوئی ہیں، کسی کا ہاتھ ہے، کسی کا سارا ہے، کوئی پوری پوری ہیں، اور موہنجو دڑو میں بکھری پڑی ہیں پورے شہر کے اندر، گھروں میں بھی، علاقوں میں بھی۔ اور وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے ہمیں کہ مدر گاڈس جو تھی وہ ان کے لیے بہت اہم تھی، اور وہ اس سے خوراک، فرٹیلیٹی، پانی، بارش کی دعا کرتے تھے اور اس سے وہ مانگتے تھے۔ البتہ اس سے بھی انوکھا ہے اس پراسرار رقاصہ کا مجسمہ جس کی ہر ادا میں ایک داستان ہے۔ موہنجو دڑو کی رقاصہ اس تہذیب کی باوقار عورت کی عکاس ہے۔ یہ مجسمہ ایک شاہکار ہے، ایک کم سن فنکارہ جو مسرور، زیور پہنے، ایک ہاتھ کمر پر ٹکائے، دوسرے میں کنگن چڑھائے، اعتماد سے کھڑی ہے۔ اس کا چہرہ مہرہ بلوچستان کے قدیم کھنڈرات سے ملنے والی مورتیوں سے مشابہ ہے۔ کانسی کا یہ مجسمہ آج نیشنل میوزیم میں موجود ہے۔ ڈانسنگ گرل جو ہے ایک برانز کی مورتی ہے جو کہ بڑی رینڈملی بنی ہوئی ہے، ایک عورت کا وہ چھوٹا سا جسے راڈ سے بنی ہوئی مورتی کہہ لیں آپ، راڈ، بہت ہی زیادہ ڈیٹیل مورتی نہیں ہے وہ، اور وہ مورتی جو ہے ہم نے اس کو ایسے کہہ دیا کہ وہ ڈانسنگ ہے کیونکہ اس کا ایک ہاتھ جو ہے وہ کمر پہ اور ایک ہاتھ میں اس کے پیالہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو، اور اس کے جو پورے بال بنے ہوئے بڑے اچھے سے بنے ہوئے ہیں اور بڑا جوڑا سا بنا ہوا ہے اس کے، اور ہم نے اس کو نام دے دیا کیونکہ اس کی ایک ٹانگ جو ہے وہ تھوڑی سی آڑی ہے جو وہ کھڑی ہوئی ہے اور ایک ٹانگ اس کی زمین پہ اور ایک ہاتھ سے، تو ہم نے اس کو کہہ دیا کہ بھی ڈانسنگ گرل، ہم نے اس کو نام دے دیا۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ایکچولی ان کے ذہن میں انہوں نے جس نے بنائی ہے اس سے کیا سوچ کے بنائی ہے، لیکن یہ بڑا یونیک ایک ہے، اور موہنجو دڑو کی اور انڈس ویلی سویلائزیشن کا یہ آئیکن بن چکے ہیں دو چیزیں، یہ ڈانسنگ گرل اور کنگ پریسٹ۔ وادی سندھ کا یہ شہر جہاں انسانی تہذیب کے عروج کی داستان بیان کرتا ہے، وہیں اس کے زوال میں انسان کے لیے کئی اسباق پوشیدہ ہیں، مگر یہ زوال ہوا کیوں؟ اس پر ہم اگلی قسط میں بات کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔